السلام علیکم میری پیاری بہنیں، میری پیاری شہزادیوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میرا ولاگ کیسا ہے؟ پلیز ضرور سے کامنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کیسے ہیں میری پیاری شہزادیوں؟ آپ میرا ولاگ دیکھ کر ضرور بتائیں کیسا تھا۔ کچھ میری کمیاں ہوں تو مجھے بتائیں، میں ٹھیک کر لوں گی۔ چھوٹے شہزادی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسے بخار آ چکا ہے، وہ نظر ہو چکی ہے، تو اسکول نیو جوائن ہوا ہے وہ LKG کے لیے، اس لیے اسے بہت بخار ہے، نظر ہو چکی ہے، تھوڑا وہ سٹریس بھی لے چکا ہے، ڈر من میں وہ کچھ سوچ رہا ہے، باتیں بھی کم ہو چکی ہیں اس کا کھیلنا، اس کی شرارتیں سب کچھ کم ہو چکی ہیں، تو وہ بہت سائلنٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ سب دعا کریں میرے بیٹے کے لیے، اسے اللہ تعالیٰ صحت اچھی کرے۔ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی دکھانے کے لیے، کیونکہ انگریزی دوا میں بہت کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس لیے گھریلو علاج کر لیتی ہوں۔ میرے اس ولاگ میں آپ کو گھریلو علاج بھی ضرور ملیں گے۔ بخار آ جائے تو تھوڑا بچوں کو بکیٹ میں گرم پانی میں پیر ڈال کر چیئر پر بٹھائیں، تھوڑا گرمی پسینہ نکلے گا، پھر اس کے بعد گرم گرم دودھ میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کر پلائیں، اچھے سے پسینہ نکل کے بخار اتر جائے گا۔ اس طرح سے پودینے کو ڈبے میں ڈال کر جڑوں کے ساتھ رکھیں گے تو بہت زیادہ دن تک کام آئے گا، پتے سوکھیں گے نہیں۔ ابھی میرا نائٹ میں کلیننگ چل رہی تھی، کلیننگ کرتے کرتے مجھے 10 بج چکے تھے، بچوں کو میں نے سلا دیا تھا، صبح انہیں سویرے کلاس تھی، ارلی مارننگ سیٹرڈے، تو اس لیے میں نائٹ میں ہی تھوڑا کلیننگ کر لیتی ہوں بچوں کو سلانے کے بعد۔ چھوٹا بیٹا بہت ستاتا ہے، اس لیے ڈیپ کلیننگ ہو تو میں تھوڑا نائٹ میں بچوں کو سلانے کے بعد کر لوں گی۔ ڈے میں مجھے بچوں کو پڑھانا، کوکنگ کرنا بہت کام ہوتے ہیں، تو بچوں کو میں ٹیوشن کے لیے نہیں بھیجتی، گھر پہ ہی اسٹڈی کروا لیتی ہوں۔ چھوٹے بچے کی بھی اب اس ایئر میں مجھے پڑھائی کرانے کا ایکسٹرا کام لگ چکا ہے۔ کام میں بچوں میں تھوڑا بچوں کو بھی وقت دیتی ہوں، 5 o'clock کے بعد تھوڑا بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیتی ہوں، اس کے بعد میں پھر نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جامن ہے، شوگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے وہ کھانے سے شوگر اور BP نارمل رہتی ہے، گیسٹرک وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، تو ہمیشہ کھانے سے پہلے فروٹس یا پھر جامن کچھ کھا کر کھانا کھائیں تو بہت ہیلتھ کے لیے بینیفٹس ہوں گے۔ تھوڑے بہت لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پی لیتے ہیں، تو اکثر اب دیکھیے ایگزامپل، اب ہم گرائنڈ کریں گے تھوڑا کوکونٹ وغیرہ، تو ہم پانی زیادہ ڈالنے سے وہ جلدی سے گرائنڈ نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہی اسے گرائنڈ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہمارا معدے میں تھوڑی گرمی ہوتی ہے، تو تبھی وہ بھوک لگتی ہے، تب بھوک لگتی ہے تو جبھی ہم کھانا کھانے سے ہمیں اچھے سے ہاضمہ ہوگا۔ اس صحیح طریقے کو اپنانے سے آپ کو زندگی میں بہت سے فائدے ہوں گے۔ یہ دیکھیں میں خورمہ بنا رہی تھی، مٹن خورمہ خشخا، بچوں کے سو جانے کا ٹائم ہو رہا تھا، اس لیے میں جلدی جلدی سے کوک کر لے کر انہیں کھلا کر سلا دی تھی۔ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پانی کھانا کھانے سے فوراً بعد نہ پئیں تو صحت کے لیے بہت سے بینیفٹس ہوں گے۔ بلڈ تھک ہو جائے گا، کھانا کھانے سے فوراً بعد پانی پینے سے بلڈ بہت تھک ہو جائے گا۔ بلڈ ہمیشہ تھک ہونے سے بیماریاں بہت بڑھتی ہیں، ہمیشہ خون کو پتلا رکھنے کی کوشش کریں، پودینے کا استعمال زیادہ سے کریں، تھوڑا زیرہ کا پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ ابھی میری صبح کی روٹین سٹارٹ ہو چکی ہے، بچے کو، میرے بڑے بیٹے کو مارننگ کلاس تھی سیٹرڈے، ارلی مارننگ 7:30 کو میں نائٹ میں خورمہ بنائی تھی، ہمیں خورمہ بہت پسند ہے، اس لیے خورمے کے ساتھ پراٹھا بہت اچھا لگے گا۔ ہمیشہ ہم نائٹ میں خورمہ بنائیں تو صبح اسی خورمے میں کھانے کے لیے پراٹھے بنا لیتے ہیں۔ بچے جب اسکول چلے جاتے ہیں تو میں بالکل اکیلی ہو جاتی ہوں، گھر پہ بورنگ ہوتی ہوں، تھوڑے کام بھی کرتی ہوں، کام جتنے بھی ہوں، بچے ساتھ میں ہوں تو خوشی رہتی ہے، بچے نہ ہوں تو مجھے بہت بورنگ ہوتی ہے۔ کیسا دن بچے ہوں گے تو گھر پہ کیسا دن چلے گا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بچے تھوڑا گھر میں ہوں گے تو مجھے ہیلپ بھی کر دیتی، تھوڑا ٹماٹر لا کے دو، تھوڑا آٹا لا کے دو، وہ آنین تھوڑا اٹھا کے لا کے دیں، وہ فریج میں کچھ رکھ دیں تو وہ بچے مجھے بہت مدد کر دیتی ہیں۔ بچوں کو چھوٹے موٹے کام دینے سے انہیں ذمہ داری سنبھالنا خود بخود آ جائے گا، بچپن ہی سے چھوٹے کام دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ آگے چل کر ہماری بھی دیکھ بھال اچھے سے کریں گے۔ ابھی میں جو یہ لہسن کو ڈال رہی ہوں، یہ کام میرے چھوٹے بیٹے کا ہے، ٹماٹر رکھنا، ویجیٹیبلز کو فریج کے اندر جمانا۔ بچوں کو صرف دنیا کی باتیں ہی نہیں، دین کی باتیں بھی معلوم کرائیں کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح سے عزت سے پیش آنا چاہیے، بڑوں کا ادب، بڑوں کے آگے جھک کر بیٹھنا، بچوں کو ابھی سے معاف کرنے کی عادتیں سکھائیں، درگزر کرنے کی عادت، بڑوں کی خدمت،
سب کچھ ابھی سے سکھا دیں تو بچے آگے چل کر انشاءاللہ دین کے داعی بن جائیں گے اور دعوت کا کام کرنے والے بن جائیں گے۔ ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کی تیاری ہمیں ابھی سے کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اچھے سے تربیت دیں گے تو آگے جا کر اس کا پھل ہمیں ضرور ملے گا، آخرت بن جائے گی انشاءاللہ۔ کہیں آمین۔ تھوڑی عورتیں بہت کیا کرتی ہیں، صرف کام کر کے کاموں میں بزی رہتی ہیں۔ کام کرنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں دنیا میں، ہم تو عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، بچوں کو صحیح تربیت دینے کے لیے آئے ہیں۔ صرف کام و کاج ہی ہمارا مقصد نہیں ہے، دین کے ساتھ، نماز کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ ہمیں گھر کو کام و کاجوں کو کرنا چاہیے۔ کام و کاج کرتے کرتے اللہ کو یاد کریں، تسبیحات کے ذکر و اذکار میں رہیں، گھروں میں برکت نازل ہوگی، برے بلیات سے ہمیں حفاظت ہوگی۔ ہمارے گھروں میں اکثر بچے بہت ضد کرتی، ہماری بات نہیں مانتے، یہ وجہ ہے کہ گھروں کے اندر برے جنات نازل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مغرب کے وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر یعنی کہ استغفار پڑھ کر دروازوں کو بند کریں، بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں، صرف دنیاوی تعلیم اسکول وغیرہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں معلوم کرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، محمد پیغمبر کون ہیں، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا ہے، یہ سب ہمارے بچوں کو بتانا بے حد ضروری ہے۔ اللہ سے کہیں اللہ میں تیرے لیے عبادت کرتی ہوں، تیرے لیے زندگی کر رہی ہوں، خود کے لیے نہیں، تو اللہ ہماری زندگی میں ایسی خوشحالی لائیں گے ہم سوچیں گے بھی نہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔